الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے جو شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بضرور اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو اس کے اعمال کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں
تم میں سے جو بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے گا تو اس کو دنیا کے اندر بھی ہم فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ ملے گا۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم دنیا کی زندگی کو اس کے لیے خوشگوار بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی اس کے لیے پرسکون بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کے اندر اس کو خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو دنیا کے اندر یہ نیک اعمال کیا کرتا تھا اس کا بہترین اجر بھی اس کو آخرت میں ملے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہماری یاد سے اعراض کرے گا، ہم دنیا کی زندگی کو اس کے لیے مشکل کر دیں گے، ہم اس کی معیشت اس پر تنگ کر دیں گے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور پھر قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر میں دیکھا کرتا تھا، میں بینا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ قَالَ كَذَلِكَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتت کا آیاتنا، دنیا کے اندر ہمارے احکامات تیرے پاس آئے تھے، تو نے آنکھیں بند کر لی تھیں، اس لیے آج ہم تجھے بھلا چکے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ہمارے احکامات سے، ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، تو دنیا کے اندر بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ دنیا کی سزا اس کی یہ ہے کہ اس کی زندگی اس پر مشکل ہو جائے گی، اس کی معیشت اس پر تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں رہے گا، ہر طرف سے پریشانیاں اس کو گھیرے رکھیں گی، اگر وہ ایک پریشانی سے نکلے گا تو دوسری پریشانی میں پھنس جائے گا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا یہ ہے قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر تو میں دیکھا کرتا تھا، دنیا میں تو میں بینا تھا، آج آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کہ دنیا کے اندر میرے احکامات تیرے سامنے آئے تھے، تو نے آنکھیں بند کر لی تھیں، تو نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، تو نے ہمیں بھلا دیا تھا، اس لیے آج بھی ہم تجھے بھلا چکے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جن کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ذات کی ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا اشد، اسم تفضیل کا صیغہ، سب سے زیادہ محبت ان کے دلوں میں وہ اللہ رب العزت کی ذات کی ہوتی ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے، تو پھر لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، پھر اس کو کسی کے پاس جانے کے لیے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ حضرت فلاں کے لیے تعویذ دے دو وہ مجھ سے محبت کرے، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ تعویذات کے ذریعے سے نہیں آئے گی۔ اللہ نے دو شرطیں بیان کر دی، ان الذین آمنوا، ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، اعمال نیک اعمال یہ اس کی زندگی کے اندر ہوں گے، تو پھر تمہیں کسی قسم کے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، رحمان لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ من تقرب منی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اگر بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے نیکیوں کے ذریعے سے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تقربت الیہ ذراعا،
میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی میری رحمت اتنی تیزی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور من تقرب منی ذراعا تقربت الیہ باعا، جو میری طرف ایک گز بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک باع اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ گز کہتے ہیں یہ ایک ہاتھ کی اس لمبائی کو، اور باع عربی میں کہتے ہیں یہ جو ہاتھوں کے درمیان، یہ دونوں ہاتھوں کو کھولا ہے اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تو اتنا سا آگے بڑھے گا، اتنے نیک اعمال کرے گا، میری رحمت اس سے بڑھ کر تیری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ ومن اتانی یمشی، جو میری طرف چل کر آئے گا، ایک ایک قدم بڑھائے گا، اللہ فرماتے ہیں اتیتہ ہرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا، کما یلیق بشانہ، کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آئے گی۔ تو فرمایا کہ جو نیک اعمال کر کے میرا تقرب، میرا قرب حاصل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنے مزید قریب کر لوں گا، میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے اور مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور آپ سے ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، والعمل الذی یبلغنی محبک، اور اس اعمال کی اور ان اعمال کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچانے والے ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں مانگی ہیں، اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ایسے اعمال جو مجھے آپ تک پہنچانے والے ہوں، جو آپ کی محبت کی طرف کھینچ کر لے جانے والے ہوں۔ تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب دی، ایسے اعمال کرنے کی ترغیب دی جو اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا کر دیں۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرے۔ اب یہ محبت کیسے آئے گی؟ اللہ رب العزت ہم سے محبت کیسے کریں گے؟ جب ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر سب چیزیں اس کی ہو جاتی ہیں، جو اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے تو پھر مخلوق اور کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت میں لگ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں کی، ان میں سے جو 5ویں نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ اے عبداللہ، اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو وہ ہرگز تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر ساری کائنات، ساری دنیا کے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم اور امر نہ آ جائے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت یہ آئے گی اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے۔ جب اللہ کی ہم فرما برداری کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، پھر مخلوق اور کائنات کی ہر چیز ہمارا کہنا مانے گی، ہمارے حکموں پر چلے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ و نہایہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند واقعات بیان کیے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب مصر فتح ہو گیا، وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے تو دریائے نیل کا پانی وہ نیچے اتر گیا، کم ہو گیا۔ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری یہاں کی رسم یہ ہے کہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو تیار کر کے زیور پہنا کر اچھے کپڑے پہنا کر اس دریا میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا پانی اوپر کو آتا ہے، چلتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو بے قصور کسی کو قتل کرنا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم بے قصور کسی بھی لڑکی کو اس طریقے سے دریا میں ڈال دیں۔
تو انہوں نے کہا کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھتا ہوں، ان سے مشورہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ اس طریقے سے ہے، اور ہر سال یہ لوگ یہاں پر اس طریقے سے ایک بچی کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور ان کو کہا کہ آپ نے اچھا کام کیا، انہیں منع کیا، اور پھر ایک خط لکھا، رکا لکھا، اور وہ خط کا مضمون کیا تھا؟ حمد و صلات کے بعد ان کنت تجری، دریا کو مخاطب کر کے لکھا، حمد و صلات کے بعد اگر تو چلتا تھا، جاری ہوتا تھا، قبلہ کا اپنی طرف سے چلتا تھا، تو لا تجری، تجھے آج کے بعد چلنے کی کوئی، ہم تجھے نہیں کہتے کہ تو دوبارہ چل جا سکے، ہاں اگر تو اللہ واحد القہار کے حکم سے چلتا تھا، اللہ کے امر سے چلتا تھا، تو اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ تیرا پانی چل جائے۔ جب یہ خط پہنچا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ارشان کہ یہ تو آج تک دیکھا تھا کہ ایک خط دوسرے انسان کو لکھا جاتا ہے، بادشاہوں کو خط لکھا جاتا ہے، وزراء کو خط لکھا جاتا ہے، گورنروں کو خط لکھا جاتا ہے، دوستوں کو خط لکھا جاتا ہے، دشمن کو خط لکھا جاتا ہے، تو ایک خط دوسرے انسان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ لیکن آج پہلی مرتبہ یہ دیکھا جا رہا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ہے دریا کے نام پر، حکم تھا، خط دریا کے اندر ڈالا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جیسے ہی وہ خط اس دریا میں گیا، اسی وقت اس دریا کا پانی اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا اور وہ پانی 16 گز اوپر سے بہنے لگا، اور آج تک اس پانی کے اندر کمی نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر اطاعت تھی، فرما برداری تھی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے تھے، تو اللہ نے کائنات کو، مخلوق کو ان کے تابع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، مدینہ کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زلزلہ آ گیا۔ جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اندر درہ تھا، زمین پر درہ مارا اور زمین کو مخاطب کر کے کہا کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اسی وقت زمین کا زلزلہ رک گیا، زمین تھم گئی۔ یہ کیا تھا؟ ان کی زندگی کے اندر اطاعت تھی، فرمانبرداری تھی، اس لیے مخلوق کائنات کے اندر ہر چیز ان کا حکم مانتی تھی۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے، جمعہ پڑھانے کے لیے جمعے کے خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران ایک زبان سے لفظ نکلا، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سارے صحابہ پریشان کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ ایک لفظ بولا ہے، حضرت ساریہ کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ یہ ساریہ ایک صحابی تھے جو گئے ہوئے تھے کسی جگہ پر جہاد کے لیے، تو جب وہ واپسی آ گئے، حالانکہ وہ 1000 میل کتنے میل دور تھے، جب وہ واپس آئے تو ان سے جب کارگزاری سنی گئی کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے فتوحات حاصل ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ہم جہاد میں مصروف تھے، اچانک دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آیا، تو ہم نے آواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس وقت سنی، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو جب ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو پیچھے سے دشمن آ رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے ہوا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تابع کر دی تھی۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے سمندر بھی ان کی حکم پر چل رہا ہے، یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمین کا زلزلہ بھی ان کے حکم سے رک جاتا ہے، یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے حکم سے، جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوا کے اندر ایسے چل جاتے ہیں جیسے آج ہم موبائل پہ فون پہ بات کرتے ہیں، ہزاروں میل دور اللہ نے ان کی آواز کو پہنچایا ہے۔ یہ کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر اطاعت تھی، فرمانبرداری تھی۔ حالانکہ یہی عمر تھے جب اسلام قبول کیا اور خلافت کے منصب پر بیٹھے تو اس وقت روتے تھے
اور کہتے تھے کہ بچپن کے اندر مجھے میرا والد مارا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں بچپن کے اندر اونٹ چرایا کرتا تھا۔ بکری اور اونٹ چرانے والوں کو پتہ ہے کہ جانور کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں، کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے میرے والد مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اے عمر، تجھ سے یہ جانور نہیں سنبھلتے، تو بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ تو جب خلافت کے منصب پر بیٹھے تو اس وقت رو کر کہتے تھے کہ اے اللہ، ہم اس قابل نہیں تھے لیکن تو نے ہمیں بنا دیا۔ اس وقت اللہ کی فرما برداری نہیں تھی، شرک کے اندر زندگی گزر رہی تھی، تو کوئی حکم مانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب زندگی کے اندر بدلاؤ آیا، زندگی کے اندر اطاعت آئی، اللہ کے حکم کی فرما برداری آئی، تو کائنات کی تمام چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم پر چلنے والی بن گئی۔ یہ کیا تھی؟ اس لیے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ حافظ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے الکامل فی التاریخ کے اندر کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جہاد کے لیے گئے، افریقہ کے جنگلات کے اندر وہاں پر پہنچے، قوم بربر کے ساتھ ان کا وہاں پر ان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، رات کا وقت ہو چکا تھا، جنگل کے اندر ہے، تو سب صحابہ نے مل کر کہا آپ امیر ہیں ہمارے جماعت کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے جنگل سے باہر چلے جائیں یا کچھ اور، یا اس طرح کریں کہ کچھ ساتھی سو جائیں اور کچھ رات کو جو ہے جاگ کر، کیونکہ یہ مشہور جنگل ہے، یہاں کے جانور بڑے خطرناک ہیں، وحشی جانور یہاں پر رہتے ہیں۔ تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور وہاں پر انہوں نے اعلان کیا اے جانوروں، اے جنگل کے رہنے والے جانوروں، انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے ہم صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے حکم سے یہاں پر آئے ہیں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں پر بھیجا تھا کہ اللہ کے احکامات کو وہاں تک پہنچاؤ، اے جانوروں جلدی سے اس جنگل کو خالی کر کے چلے جاؤ، اگر ہمارے کہنے کے بعد بھی تم رہے تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جانور اسی وقت حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو، اس اعلان کو، اس آواز کو سن کر کوئی ہرنی اپنے بچے کو منہ میں لے کر جا رہی ہے، کوئی شیرنی اپنے بچے کو منہ میں لے کر جا رہی ہے، فوراً جانوروں نے اس جنگل کو خالی کر دیا۔ جب قوم بربر نے یہ منظر دیکھا تو اکثر لوگ اس قوم کے مسلمان ہو گئے کہ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جن کی جانور بھی اطاعت کرتے ہیں۔ تو فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے پھر کائنات کے اندر مخلوق بھی اس کی اطاعت اور فرما بردار بن جاتی ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ہم اپنا تعلق لوگوں کے ساتھ تو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے سیٹ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے مہمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک اللہ کو راضی کرنا بھول چکے ہیں۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے سب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت آ جائے گی، ایسے ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک اعمال کرے گا ایمان لانے کے بعد رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو کہتے ہیں کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں آواز لگاتے ہیں، ندا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان کے رہنے والے فرشتوں تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ اور پھر آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو اور کائنات کی مخلوق کو آواز لگا کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں فلاں بندے سے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، آسمان پر رہنے والے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اے مخلوق، اے دنیا کے رہنے والے لوگوں تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔
اور اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ جبریل امین کو کہتے ہیں کہ اے جبریل میں فلاں سے ناراض ہوں، تو بھی ناراض ہو جا۔ جبریل اعلان کرتے ہیں فرشتوں کو، اے فرشتوں اللہ فلاں سے ناراض ہے، جبریل بھی فلاں سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ اور پھر یہ اعلان دنیا کے اندر کیا جاتا ہے کہ فلاں سے اللہ محبت نہیں کرتے، اے دنیا کے رہنے والوں تم بھی اس سے محبت نہ کرو۔ تو دلوں کے اندر محبت اللہ ڈالتا ہے تب جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت آتی ہے نیک اعمال کرنے سے۔ ایسے کسی کے دل میں محبت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اس دل کو بنایا ہے، اللہ ہی اس دل کا خالق ہے، اللہ نے اس محبت کو پیدا کیا ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی کے دل میں یہ محبت نہیں آ سکتی۔ آج ہم اللہ کو بھلا کر یہ چاہتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری اطاعت کریں، لوگ میری بات مانیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب نیک اعمال کرو گے سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان لوگوں کے دلوں میں تو ہماری محبت ڈال دیں گے۔ آج جو لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی کہنا نہیں مانتی، اولاد نافرمانی کرتی ہے، ملازم ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے حکموں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہمارے اندر کمزوری آ چکی ہے، اب ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ان پریشانیوں کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔